آج کل کے کچھ پیر نہیں ہیں، وہ گنڈے ہیں، گنڈے جی ارے حضرت پاؤں پھیلا دیا اور عورتوں سے کہہ رہا ہے پاؤں دبا اور فیضان لے لے. اب عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں، عورتیں گوشت پلپلا کر دیا دباتے دباتے. اذان ہو رہی ہے، نماز کا پتہ نہیں، کسی چیز کا پتہ نہیں، عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں. اپنی بہنوں سے کہہ کے جاؤں گا اگر ایسا پیر مل جائے تو پاؤں مت دبائیو، اب اس کا گلہ ہی دبا دیا، خلاص ختم. ایسا ایسا کیا کرا اس نے؟ بس دو چار شعبدے سیکھ کے آ گیا، جی نقلی جھوٹی باتیں سیکھ کے آ گیا، وہ چھو منترا سیکھ کے آ گیا، انہیں دکھا دیا الٹا سیدھا. ایسے تو وہ ڈگڈگی بجانے والے کتنے تماشا دکھاتے ہیں، ان کو پیر بنا لو. جی 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 ریچھ اور بندر لے کے گھوم رہا ہے کہ نہیں؟ سرکس دکھا رہا ہے، وہ تو گردن کاٹ دے اس کے مرید ہو جاؤ. نبی نے فرمایا میری امت میں 3 گنہگار ایسے ہیں اگر وہ نماز پڑھیں تو ان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. بے شک. روزہ رکھیں تو روزہ بھی قبول نہیں، زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ بھی قبول نہیں، حج کریں حج بھی قبول نہیں، جلسہ کریں جلسہ بھی قبول نہیں، تقریر کریں تقریر بھی قبول نہیں، نعت پڑھیں نعت بھی قبول نہیں، نعرہ لگائے نعرہ بھی قبول نہیں، زکوٰۃ دے زکوٰۃ بھی قبول نہیں. کتنے گناہگار ہیں بولو؟ 3. کتنے پیارے بولو میرے لیے؟ دیکھو کون ہے وہ جس کی عبادت قبول نہیں؟ نبی فرماتے ہیں العاق لوالدی، وہ ہے جو اپنی ماں کو اور باپ کو ستاتا ہے، اللہ، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا. اور پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی. بولو آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی. نبی فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، چاہے وہ اب صدر صاحب ہو، چاہے وہ سیکریٹری صاحب ہو، چاہے وہ مفتی صاحب ہو، چاہے وہ امام صاحب ہو، چاہے وہ میں ہوں، چاہے آپ ہو یا یہ ہو، کوئی بھی ہو، نبی فرماتے ہیں اگر وہ ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے اور ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. بے شک حق بات. کاٹو اس حدیث کو اور انعام لے جاؤ. جی میں تو حدیث بھی چلا رہا ہوں نا ساتھ میں. جی 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 جی. کوئی نہیں. ایک مسئلہ سنو، یہ مسئلہ بھی کسی مولانا کسی مفتی سے ٹکرا لو، غلط اگر ہو تو مجھے پکڑ لو، کیونکہ جو بات کہوں گا چھنی پھٹکی. لیکن سنو نبی کا فرمان، 1000 مولانا اور پیر اور مفتی ادھر لائن میں کھڑے ہوں، تمہاری ماں اور باپ ادھر، اور وہ صبح سے شام تک، اچھے اچھوں کی بات کر رہے ہوں، صبح سے شام تک وہ مولانا ادھر، مفتی پیر اچھے والے نمازی صبح سے شام تک دعائیں کرتے رہیں اور تمہارے ماں باپ ناراض ہیں تم سے اور یہ تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، صبح سے شام تک دعا کرتے کرتے مر جائے اور تمہارے ماں باپ اگر ناراض ہیں تو تمہارے حق میں ایک کی بھی دعا قابل قبول نہیں. بے شک حق بات. ایک کی بھی دعا قابل قبول نہیں. عمل کرنا نہ کرنا تمہارا کام. میں تو اکثر باتیں قرآن اور حدیث پہ لا کے ٹیکوں گا. جی سچائی. ایک بات اور بتا دوں یہ روک کے، یار ایک شخص، میری بہنیں بیٹھی ہیں مگر سن لینا، مسئلہ آیا تو سنو. ایک شخص ایسا ہو تمہارے اس گاؤں میں، وہاں پر میں، بیٹا او بیٹا میرا چاند، ہاں میرا بچہ، اگر بچہ تمہارے گاؤں میں کوئی بھی ایسا ہو جو بیٹا، سگا بیٹا اپنی ماں کے اوپر غلط نظر ڈالے، ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے، ایک مرتبہ بول دوں پھر ہلکا ہلکا بولتا رہوں سمجھ لیو، ماں کے ساتھ زنا کرے، اب ہلکا بولوں گا، ماں پر غلط نظر ڈالے، بری نظر ڈالے، تمہارے گاؤں میں کوئی اگر ایسا آ جائے یا مل جائے تو بتاؤ تم اس سے دوستی کرو گے؟ نہیں. کتنا خراب ہوگا یار. اس سے برا ہو سکتا ہے جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کے بعد جب پیدا ہوا پھر دودھ پلایا، اور وہی بیٹا
اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا ہو. غلط حرکت کو میں نے جملہ بول دیا تھا ایک، بار بار نہیں بولوں گا کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا. وہ سمجھ رہے میری بات؟ وہ بیٹا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرتا کتنا خراب ہوگا وہ، کتنا برا ہوگا، کتنا ذلیل ہوگا. اور اس سے زیادہ گالی میرے پاس نہیں ہے. یہ گالی ہے ایک طریقے کی، اس سے زیادہ بری بات اور نہیں. اگر ایسا تمہیں کوئی مل جائے، بھائی یا بہن کوئی مل جائے، بتاؤ تم اس سے دوستی کرو گے؟ ہاں یا نہ بولو. دوستی کرو گے؟ اسے اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ گے؟ نہیں. اس سے رشتہ داری کرو گے؟ نہیں. گلے میں ہاتھ ڈال کے اس کے گھومو گے؟ نہیں. اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے؟ جی. بولو بولو انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. جہاں بولنے کی بات ہے وہاں خاموش ہو. بولو انشاءاللہ. اگر اجازت ہو تو کھولوں تھوڑے پاؤں سے. ادب کی میری کوئی بات نہیں، بزرگ ہیں ہمارے. اگر ہم ہی نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ میں دیکھو برا مت مانیو، میں جو بھی کمی دیکھوں گا تو میں بتاؤں گا، میں ٹوکوں گا، ہے نہیں؟ میں ٹوکوں، برا مت مانیو. اب توجہ رکھو میری طرف، بات نکل نہ جائے. کون ہے وہ ایسا؟ بتاؤں؟ مسلمانوں میں اب 5% ہو گئے. تمہارے گاؤں میں پہلی مرتبہ انہوں نے بڑی محبت سے انہوں نے بڑی محبت سے دعوت دی ہے، مجھے حاضر ہوا ہوں. بس اچھا تو نہیں ہوں، گناہگار ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے. مگر کچھ دنوں پہلے میری تاریخیں گھر جاتی ہیں. اللہ غرور تکبر گھمنڈ ریا سے بچائے. یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے، انعام ہے کہ مجھے کچھ باتیں کرنے کا آپ سے موقع مل جاتا ہے. تو تاریخ تھوڑی کم مل پاتی ہے اس وجہ سے، سمجھے؟ تو آیا ہوں تو سوچ رہا ہوں کچھ نہ کچھ دے کے چلا جاؤں. سمجھ میں آ رہی ہے سب کے باتیں؟ ابھی تو امتحان ایک باقی اور ہے تمہارا. اب سنو یار، مسلمانوں میں 5% ایسے لوگ ہو گئے. اتنا ذلیل انسان. تمہارا گاؤں یہ وہاں پر پٹی وہاں پر ہے. اب وہاں پر میں مجھے پتہ نہیں ہے، میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں. ابھی کھانا بھی نہیں کھایا، ناشتہ کیا. جن کے گھر کیا نام ہے ان کا حضرت؟ محمد عارف کے یہاں کھانا ناشتہ کیا. ماشاءاللہ اتنا ناشتہ میں تو سوچ رہا تھا اور کم ہوتا تو چلتا. اتنا ناشتہ 1000 روپے کا، اتنا خلوص، اتنا پیار. اللہ ان کو سلامت رکھے اور پورے گاؤں میں اللہ بہاریں عطا فرما دے. سب کو پکا سچا نمازی، پکا سچا مسلمان اور پکا سچا نبی کا غلام. آمین. اب کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا؟ پھر میں کسی مولانا سے نہیں پوچھوں گا، کسی مفتی سے بھی نہیں، میں تو ڈائریکٹ نبی سے پوچھوں گا. وہاں لے جا کے رکھوں گا کہ کوئی مائی کا لال یہ کہی نہیں سکتا، میں ان کو مانوں گا ہی نہیں. جی. میں نیچے کی بات ہی کیوں بتاؤں جی. جی. جب اوپر کی بات ہے؟ حدیث ہے، حدیث 2 حدیث ہے. تم نے نام سنا ہوگا، تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاس کا. جی. کائے کا نام سنا ہوگا؟ سود اور بیاج. پیچھے والوں سمجھ میں آ رہی ہے میری بات بیٹا؟ سوری معاف کرنا، سوری انگلش کا لفظ نکل گیا. سمجھے بیٹا نہیں، کچھ تو میرے باپ کی عمر کے. یہ لفظ ایسا مدرسے میں نا پڑھاتے پڑھاتے بولتے بولتے لفظ بیٹا، معاف کریو. اچھا تو تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاس کا. کس کا نام سنا؟ سود اور بیاج کا. کتنے لوگ کام کر رہے ہیں سود اور بیاس. لوگ سٹا کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، تاش پہ کھیل رہے ہیں، لوڈو پہ کھیل رہے ہیں، موبائل پہ کھیل رہے ہیں، گیم پہ کھیل رہے ہیں. بعض تو اتنے کم بخت ہیں قبرستان میں بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہیں، جہاں پہ قبر کو دیکھ کر کے انہیں اپنی نصیحت حاصل کرنا چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے. وہاں دادا کے گردن پہ چھکا مار رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں. جی. لیکن سنو، سود اور بیاس کا جو بھی کاروبار کرتا ہو اس تک پہنچا دینا، تم مبلغ ہو جاؤ گے. بے شک. تبلیغ کیا کرو. انداز میں بتا دوں، دوستی کرو مطلب کے لیے، سیاست کے لیے. کون سی سیاست، کون سا مطلب؟ دیکھا مثال کے، میں ان کو قاری صاحب کو کہتا ہوں، مثال کے طور پر دیکھا میں نے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں. جی. ایک مثال، کسی اور کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے اسٹاف کو کہہ رہا ہوں، یہ نماز نہیں، تو میں ان سے دوستی کروں. ایک دم ڈائریکٹ مت کہیو، تو یہ سیاست ہو گئی کہ میں ان کو نمازی بناؤں گا. یہ مطلب ہو گیا، اس لیے دوستی کر رہا ہوں کہ نمازی بن. اب گئے السلام علیکم، جب ان کا دل ملنے لگا نا، نماز کا ٹائم ہوا، چلو بھائی نماز کو چل رہا ہے، تو یہ منع نہیں کریں گے. جی. سمجھ رہے؟ اب یہ تمہارے ساتھی جتنے نمازی دیکھا آج یہ دکھائی نہیں دے رہا، اس کے گھر جا کے خیریت پوچھو، کیا بات مسجد میں دکھائی نہیں دیا، کوئی طبیعت ناساز ہے، کوئی پریشان، اس کو بھی لگے گا میرا کوئی ہے، اور تمہیں بھی لگے گا اگر یہ تھوڑا تھوڑا بھٹک رہا تو اسے لائن پہ لے آؤ گے. تم بڑے مفتی نہیں ہو، یہ کام تو کر ہی سکتے ہو.
یہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن سنو، سود اور بیاس اگر تمہارے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، چینل والے پورے ہندوستان میں یہ پہنچاتے ہیں میری تقریر. اب سنو، سود اور بیاس نبی فرماتے ہیں اس کا گناہ، اس کے بارے میں سن لیں، اس کا گناہ اتنا ہے کہ سود اور بیاس کے گناہ کے 70 حصے ہیں. کتنے؟ 70